السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آئیں آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب تم قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کر رہے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کو فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تم خود ہی بتاؤ کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے، سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی ہونا، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکال باہر کرتے ہو، فریقاً گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم مدد دیتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور ظلم سے، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وہو حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض کچھ حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، فما تو کیا، جزاء سزا ہے، من جو، یفعل کرتا ہے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون انہیں پھینک دیا جائے گا، الی کی طرف، اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما ان کرتوتوں سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ تو یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 85 ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعلق پچھلی آیت سے آپ کو بتاتا چلوں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے، یعنی پچھلے آیت کو جو ہے یہ مکمل کرنے والی ہے، اس کی مکمل وضاحت کر رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل پر احکام بھیجنے کا ذکر جو ہے
جو تھا اب ان کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ پیچھے ذکر تھا کہ ان پہ یہ احکام تھے، اب ان کے اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اعمال بھی دیکھیں اس طرح کے۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کے اقرار اور عہد و پیمان کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، تو اب اس کے توڑنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو، انہوں نے اس اقرار کو جو ہے وہ کیسے توڑا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے، جس کا ذکر جو ہے وہ آگے اس کی تفسیر میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو آئیں اب اس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے یہود، تم نے اس عہد کی پاسداری کرنے کے بجائے دوسرے کا گلا کاٹنے اور اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ان کے علاقوں سے نکالنے کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ تم اپنے ایمانی بھائیوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنے لگے، پھر جب تمہارے اپنے بھائی یعنی مومن بھائی تمہاری ہی کوششوں کی وجہ سے کفار و مشرکین کے قیدی بن جاتے ہیں تو تم دنیا کی اپنی ایمانداری دکھانے کے لیے، دنیا کو بڑا ایماندار ثابت کرنے کے لیے دنیا کے سامنے کہ ہم بڑے ایماندار ہیں، انہیں جو ہے وہ قید سے چھڑانے کے لیے فدیہ جو ہے وہ دیتے ہو۔ تو یہ نیکی کس کام کی؟ پہلے خود ان کو قیدی بنوایا، پھر انہیں چھڑانے کا جو ہے یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ ثواب کیسا؟ تم اپنی کتاب کا یہ حصہ مانتے ہو، اگر تمہارے ایمانی بھائی کفار کی قید میں چلا جائے تو اسے فدیہ دے کر آزاد کروا لو، یہ حصہ تو تم مانتے ہو، مگر یہ حصہ نہیں مانتے کہ آپس میں تمہارا کشت و خون کرنا، اپنے بھائی ایمانی بھائیوں کو ان کے علاقوں سے نکالنا حرام ہے، اور تمہارا ان کرتوتوں کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سخت عذاب ہے۔ چنانچہ یہودیوں پر جو ہے یہ ذلت پڑی اور آخرت کا عذاب بھی انہیں جو ہے وہ الگ ہوگا۔ اب یہاں پہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سعدی تابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کا پس منظر یہ بیان فرمایا ہے کہ اوس اور خزرج مدینے میں مشرکین کے دو قبیلے تھے اور ان کے مابین جو ہے وہ جنگ رہتی تھی۔ یہود مدینے میں سے بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھے اور بنو نذیر جو ہے وہ خزرج کے ساتھ تھے۔ تو جو بنی قریظہ تھا اوس کے ساتھ مل کر بنی نذیر سے جو ہے وہ لڑتے، اور وہ خزرج کے ساتھ مل کر بنی قریظہ سے معرکہ آرا ہوتے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر انہیں ان کے علاقوں سے نکال دیتے تھے۔ جب جنگ تھم جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، تو بنی نذیر کے جو قیدی اوس کے مشرکین کی قید میں چلے جاتے، انہیں بنی قریظہ فدیہ دے کر جو ہے وہ چھڑواتے، اور بنی قریظہ کے جو لوگ جو ہے وہ خزرج کے ہاں قیدی بن جاتے، انہیں بنی نذیر چھڑانے جو ہے وہ آ جاتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت میں شرم دلائی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہ خود ہی جو ہے وہ لڑتے ہو، خود ہی جو ہے انہیں جلا وطن کرتے ہو، قید کرواتے ہو، اور بعد میں فدیہ دے کر خود ہی جو ہے تم انہیں جو ہے وہ چھڑواتے ہو، تو یہ تمہارا عمل کیسا ہے؟ اب یہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ یہودیوں کی بد کرداری اور مسلمانوں کو جو ہے یہ لاحق ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم حکم بنی اسرائیل کا سنا رہا ہے، لیکن یہی بیماری آج کل مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہود کی بد کرداریاں قرآن میں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ امت مسلمہ کو بتایا جائے کہ جو قوم اس طرح کی بد عملیوں کا شکار ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور اور مردود و مقہور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے پہلی ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت یہ دعا مانگے الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پھر یہ بھی دعا مانگے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون ہیں وہ؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، مومن ہیں، خالص یعنی مخلصین ہیں،
یہ سارے اور شہداء ہیں، یہ جو ہیں وہ اللہ کے راستے پر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلنا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور جن پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان قوم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہے تو اسے ان یہودی خصلتوں سے جو ہے وہ دور رہنا ہوگا۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج مسلمانوں میں وہی یہودی والی اکثر صفات جو ہے وہ عام ہیں، وہی منافقت، وہی دو رخی، وہی طریقہ کہ کتاب کے اس حصے پر عمل کرنا جو اپنے مفاد کے مطابق ہو اور جو حصہ مفاد کے خلاف ہو اسے ترک کر دینا۔ ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کا رویہ دیکھ لیجئے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ اسلام کا نام لینے سے ان کے مذہبی اور سیاسی قد کاٹھ میں اضافہ ہو جائے گا، وہاں وہ کمر کس کر میدان میں اتر آتے ہیں، اور جہاں ان کا یہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو وہاں وہ خواب خرگوش کے مزے لے کر سوتے ہیں۔ خواہ مسلمان اور اسلام پر کوئی بھی قیامت گزر رہی ہو، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ سیاسی لیڈر جو ہیں یا بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی گفتگو میں جو ہے وہ مذہبی ٹچ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یعنی مذہبی بات کو ٹچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں۔ یعنی جس طرح یہود اپنے مذہب اور اپنے دین سے مخلص نہیں تھے، آج ہم مسلمان بھی جو ہے وہ اس طرح مخلص نہیں ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ سے مخلص تھے، ہم بھی اپنے آپ سے مخلص جو ہیں، یعنی جس طرح وہ اپنے آپ سے مخلص تھے آج ہم اپنے آپ سے مخلص ہیں۔ وہ جس طرح دین سے مخلص نہیں تھے آج ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ دین سے مخلص نہ رہے۔ اس لیے ہماری حالت وہ ہے جو کبھی ان کی ہوتی تھی، اور ان کو ہم پہ اس لیے عارضی غلبہ دے دیا گیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگتیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اجتماعی گناہوں کی اجتماعی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنے دین اور اپنی قوم و ملت کے لیے جو ہے وہ مخلص بن جائیں۔ اگر ہم مخلص بن جائیں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ کسی قیدی کو چھوڑانا صرف پہلی شریعت میں ہی ثواب نہیں تھا، بلکہ آج کی شریعت میں بھی جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑانے کا حکم جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ میں بھی موجود ہے۔ حدیثیں بیان کرتا ہوں 3-4۔ حضرت حکم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا کہ ایک دوسرے کی دیت ادا کرنا اور قیدیوں کو اچھی طرح قانون کے مطابق فدیہ دے کر چھڑانا اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا لوگوں کو کھلاؤ، سلام عام کرو اور مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑواؤ۔ تو یہ دونوں حدیثیں قیدیوں کو چھڑانے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اور سلمہ اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان قیدیوں کا فدیہ جو ہے وہ مشرک قیدی دیے، یعنی مشرک قیدی جو مسلمانوں کے پاس تھے وہ مشرکوں کو دے کر وہاں پر مسلمان قیدی جو ہے وہ چھڑوا لیے۔ اور اسی طرح بشر بن غالب کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قیدی کا فدیہ کون ادا کرے، تو آپ نے فرمایا جن لوگوں سے مل کر اس نے قتال کیا وہی فدیہ بھی ادا کریں، یعنی جس زمین اور شہر کے دفاع کے لیے وہ جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے قیدی ہوا ہے ان لوگوں پر بھی جو ہے وہ فدیہ لازم ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی باور کراتا چلوں، ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو گزر چکے ہیں، اب اے امت مصطفیٰ اس آیہ کریمہ سے تم عبرت حاصل کرو کہ اگر تم سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرا یا اللہ تعالیٰ کے کلام
میں سے بعض پر عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا تم رب تعالیٰ کی گرفت میں ہوگے، کیونکہ رب تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، وہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ظلم اور حرام پر مدد کرنا یا مدد دینا یہ بھی حرام ہے، اور سود لینا دینا، دلوانا، لکھنا، گواہی دینا وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ حرام کام ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ بنی اسرائیل نے قتل و غارت کو حلال جانا، انہیں کافر کہا گیا۔ اور تیسرا فائدہ کتاب الہی کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ ساری کتاب کا انکار، اور اسی طرح ایک پیغمبر کا بھی انکار کفر ہے، جیسے سب کا انکار کفر ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے نیک کام بیکار ہیں۔ یہود کا قیدیوں کو چھوڑوانا یہ بیکار ہوا، کیونکہ وہ بعض کتاب پر ایمان نہ لاتے یا انہیں جو ہے وہ قتل کرنا اور جلاوطن کرنا جو ہے یہ حلال سمجھتے تھے، تو وہ کافر تھے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ کسی کی طرف داری میں دین کی مخالفت کرنے سے علاوہ، یعنی دین کی مخالفت کرنے سے دنیا کے عذاب سے بھی جو ہے وہ اسے رسوائی نصیب ہوگی، اور کل قیامت والے دن جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ چھٹا فائدہ، جو دوسروں کی وجہ سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ جوڑنے کے رشتوں کو جوڑو اور توڑنے کے رشتوں کو جو ہے وہ توڑو۔ تو ہمیں یہاں سے یہ تنبیہ حاصل کرنی چاہیے کہ کاش کہ اس زمانے کے جو دیوبندی یا وہابی عالم ہیں وہ اس راز کو سمجھ جاتے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مشرکین اور کفار سے محبت رکھی ہے، اور مسلم قوم کو اس پر قربان کیا کہ نجدیوں نے حرمین شریفین کی زمین سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں کو اکھڑوایا، وہاں سے اکھڑوا دیا، لیکن اسی زمین پاک میں جو ہے وہ عیسائیوں کو پہنچایا، اور جدہ شریف میں عیسائیوں کی پختہ قبریں بننے کی اجازت تک دے دی، بلکہ زمینیں حرام جو ہے وہ امریکی کمپنی کے ہاتھ جو ہے وہ ٹھیکے کے بہانے جو ہے وہ فروخت کر ڈالی۔ اسی طرح ہندوستان کے دیوبندیوں نے جمعیت علماء اور احرار حکومت الہیہ وغیرہ کے ناموں سے ہمیشہ ہندوؤں کی ہم نوائی کی، اور مسلم قوم کو جو ہے وہ پامال کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہود نے قتال کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، اور ان سے بھی یہ نہ ہو سکا کہ یہودیوں سے بھی قومی دشمنی میں 4 نمبر آگے ہیں۔ اب یہاں پہ آج کل کے اگر سعودیہ حکمرانوں کو دیکھا جائے، بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پہ کیسے برے برے کام جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں۔ سیمنا گھر، شراب خانے، بت خانے، یہ ساری چیزیں نصب کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ حرم شریف میں جو ہے وہ بڑے بڑے دشمنوں کو، جیسے ٹرمپ ہو گیا یا اس طرح کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو جو مسلمانوں کا قتل عام خون کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ حرم شریف میں جو ہے وہ لا کر ان کی خاطر مدارت کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کو، یہ دیوبندی جو ہیں، وہابی جو ہیں، یہ سارے ادھر موجود ہیں، تو ان کو جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہاں پہ حرمین میں ایک لال ٹوپی والا، ایک لال رومال والا شخص ہے، اگر آپ نے اس کو کسی ویڈیو میں دیکھا ہو، کہ وہ ہر سنی مسلمان کو جو ہے وہ روکتا ہے کہ روضہ مصطفیٰ پہ نہ جاؤ، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ درود السلام نہ پڑھو، یہ ساری چیزوں سے منع کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ روزے پہ اگر چلے گئے ہو تو الٹے پاؤں نہ پلٹو، یہ تو ادب نہیں ہے، تو گستاخی ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے آگے جو ہے وہ سعودیہ والے جب الٹے پاؤں پلٹے تو وہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، اور وہاں پہ اسے بلایا، یہ جو ہے وہ گمراہی اور بدعت نہیں ہے۔ انہیں بدعت صرف یہ نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ کوئی آ جائے اور وہاں پہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر دے، یہ چیزیں انہیں بدعت نظر آتی ہیں، جبکہ ٹرمپ کی جو ہے وہ خاطر مدارت کرتے ہوئے یہ انہیں بدعت نظر نہیں آتی۔ تو خود انہیں ذرا سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 7واں فائدہ کہ جائز وعدوں کو پورا کرنا اور ناجائز وعدوں کو توڑ دینا یہ ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے اوس اور خزرج سے ناجائز وعدے کیے اور پھر ان پر قائم رہے، اور اس پر رسوائی اور عذاب کے مستحق بھی ہوئے، کیونکہ سب سے بڑھ کر
وہ وعدہ ہے جو ہم نے رب سے کیا ہے کہ اس کے مقابل سارے وعدے جو ہے وہ باطل ہیں اور توڑنے کے مقابل ہیں۔ کسی نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ آج شام کو ہم دونوں شراب پئیں گے، تو اس کا توڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہو کر رب سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ہم کبھی وہ نہیں کریں گے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو شراب ہم نہیں پئیں گے کیونکہ ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے، اور دوست سے جو وعدہ کیا ہے ہم اسے توڑ دیں گے، اس لیے ناجائز کام کی قسم توڑنا اور کفارہ ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اس پوری آیہ کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور جو قرآن کریم ہم پہ اترا اس سب پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کیا جائے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان احکام پر تو عمل کریں، لیکن جن حکم کی وجہ سے ہمیں اگر کوئی مالی یا جانی نقصان ہوتا ہے تو اس حکم کو پس پشت ڈال دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو کل قیامت والے دن ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔